رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 16 سورۃ مریم آیا 51 سے۔ ہم لوگوں نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ بیسیکلی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اس سے ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فالورز ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا خود بذات خود ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی پارہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بنا گزر جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر کون کون سے خصائص بیان ہوئے؟ مخلصا، رسول اور نبی۔ رسول اور نبی ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرنس ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت پر ہوتا ہے، جبکہ جو رسول ہوتا ہے اس کو نیا طریقہ دیا جاتا ہے، نئی شریعت، نئی کتاب دی جاتی ہے۔ باقی بیسک تو سب کا ایک ہی تھا، توحید۔ اب یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخلصا کا لفظ یوز ہوا، یہ قابل غور ہے۔ مخلص لام کے نیچے زیر ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ جو خود کو خالص کرے، جو خود مخلص بنے اللہ کے لیے، جو خود اللہ کے لیے کام کرے۔ اور مخلصا جس کو اللہ اپنے لیے چنے، لام کے اوپر زبر آئی ہے یہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ اور یہ ایک بہت یونیک چیز ہے، اعزاز والی ہے، اشرف چیز ہے۔ بالفرض آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی انسان جس کے والدین پہلے سے نیک ہے اور اس کے گھر میں دین ہے، صحیح، اس کے گھر میں دینداری ہے، تو وہ انسان ایک طرح سے اس کا گھرانہ ایسا تھا، لیکن دوسرا شخص جس کے گھر میں سے وہ پہلا بنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو گویا وہ مخلصا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے۔ اتنی زیادہ بھیڑ میں سے اس کے گھر میں اور بھی تو افراد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہی اپنے کام کے لیے چنا، تو یہ ہوتا ہے مخلص۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ ایک ہوتا ہے کسی سے بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے نجیہ، کسی کے کان میں جا کے بات کرنا، سرگوشی کرنا، یعنی جو صرف آپ سن سکیں اور وہ انسان سن سکے، کوئی اور نہیں سن سکے۔ خفیہ یعنی آہستہ آواز میں پکارنا، اور جو زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، نجیہ کسی کے کان میں جا کے بات کرنا، قریبی کسی کے سامنے اس سے جا کر بات کرنا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ طور پہاڑ کا وہی قصہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے وہاں سے پکارا تھا اور ہم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔
ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہارون ہوتا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون تھا وہ ان کے فیملی میں سے تھا، صحیح، ان کا سگا بھائی تھا. لیکن جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بعض ایسے مخلص ساتھی دیتے ہیں جو آل ٹائم آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، صحیح. اور بعض اوقات اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں فیملی میں سے یا ارد گرد میں سے، دوستوں میں سے، فیلوز میں سے جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہو، تو پھر انسان کو مانگنا چاہیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کب عطا کیے گئے؟ جب انہوں نے مانگا تھا، یا اللہ میرے گھر والوں میں سے وزیر جو ہے ہارون وزیر کو میرا جو ہے وہ مددگار بنا دے، ہارون کو میرا وزیر یعنی مددگار بنا دے. اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان اکیلا ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے وہ کام کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کے ساتھ مل کے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر سکے. اب ہمیں سامنے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی کتنی قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی اپنی زندگی کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے، صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصر سا ان کا تذکرہ کر دیا. مخلص تھا، اس کو چنا ہم نے، رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، الگ سے شریعہ بھی دی اس کو. ہم نے اس کو کیا خاصیت دی تھی؟ ہم نے اس کے ساتھ بات کی تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. اور تیسرا ان کو ہارون عطا کیا جو ان کا بہت زیادہ مددگار تھا. اچھا، اب ہم بالفرض اللہ تعالیٰ سے ہارون کا تو سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا سوال کرنا کہ یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ بھی مجھ سے بات کریں، صحیح. مومن ان سب سے ہٹ کر جو ہے نا وہ کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں کہہ دیا گیا نا الذین یؤمنون بالغیب، ورنہ وہ آیات شروع میں نہ رکھی جاتی، سورہ البقرہ میں کہیں اور رکھ دی جاتی، اینڈ پہ رکھ دی جاتی، درمیان میں، چلے پارے کے اینڈ میں رکھ دی جاتی. سٹارٹنگ میں کیوں رکھا؟ ہم سب ان لوگوں میں سے ہیں جو غیب سے ایمان لائے ہیں، نہ رب کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، لیکن ان پر ایمان لایا. کیوں؟ بالغیب ایمان لایا نا. اگلے نمبر ہے اسماعیل علیہ السلام کا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو تھے ایک تو اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے نا، اور ایک تھے اسماعیل علیہ السلام جو سارہ علیہ السلام سے نہیں تھے بلکہ ہاجرہ علیہ السلام سے تھے، صحیح. اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے تھے، اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے یہ سارہ علیہ السلام سے تھے. سارہ بار بار بول رہی ہوں میں، ہاجرہ علیہ السلام سے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی. ہر کسی کی ایک نہ ایک خاصیت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں، ہر انسان کے اندر نا بہت زیادہ خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی سے نوازا ہوتا ہے جو بڑی یونیک قسم کی ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو ہائی لیول کی اس کے اندر خوبی ہوتی ہے وہ والی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر مخلصہ آ گئی. اب اسماعیل علیہ السلام کے اندر کیا؟ صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، یعنی ان کو بھی الگ سے شریعہ ملی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی شریعتیں تھیں اس کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ کا کنسپٹ بہرحال تھا، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول، مرضیہ. اب یہ ایک انسان اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ میرا مرضیہ، پسندیدہ بھی تھا اور مقبول بھی تھا. اور اس سے بڑی اور کیا ہی جو ہے نا ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے خوشی ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی عند ربہ مرضیہ بنیں تو آپ بھی یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ کریں، اور صادق الوعد،
سچ بولیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حکم دیں. صحیح؟ تب جا کر آپ کو یہ والا جو مقام ہے مل سکتا ہے انشاءاللہ. اب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تو ہو چکا. اب اس کے بعد آئے ادریس علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیں، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا. یہ صرف نبی تھے، نبیہ، ان کو الگ سے شریعت نہیں ملی، پچھلی شریعت کو لے کے گئے تھے. ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے اور حضرت نوح یا ان کے والد کے دادا تھے. انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے بنائے. اور یہ جو یہاں پر رفعت مکان ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین اس کا مفہوم رفع الی السماء یہی سمجھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ان کو بھی اٹھایا گیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں. صحیح؟ البتہ دوسرا یہ ہے اس کا معنی، اور یہ زیادہ معتبر ہے، کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا. جیسے پیچھے ان انبیاء کے بارے میں آتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ان کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا. تو یہاں پر بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا تھا. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہر نبی کی الگ الگ خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک نبی آئے گا، یہاں سب کو بتایا گیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ سب نے پڑھی ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اس کا کتنا علم باقی انبیاء کے پاس ہے. لیکن وہ یہ سارے کام لوجہ اللہ کر کے گئے، نہ کہ کسی بھلائی کے لیے، کسی تاریخ میں لکھوائے جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نام باقی رکھ دیا. ہم جب کام کرتے ہیں نا تو ہماری نیتیں بھی دیکھیں. بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا میرا نام لکھا جائے کہ بھائی یہ بندی بڑی کام کی تھی، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ. ایک تو وہ بندہ جو کام کر ہی نہیں رہا، لیکن جو زیادہ کام کر رہا، جتنا زیادہ کام کر رہا اس کی اتنی بڑی آزمائش. اپنے آپ کو روک کے رکھنا، نفس کو لگام ڈالنا کہ بھائی غلط سوچ نہیں لانی، اپنے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں لے کے آنی کہ جو ریاکاری تک جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی وقت نہیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو دے دیا جائے کچھ تھوڑا سا نام وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، آپ کو وہ چیز دے دی جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ کو پھوٹی کوری بھی نہیں ملے گی. اس لیے کام تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کا تو الگ ہے، بعد میں آنے والا ان کا بھی ذکر. جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنا دیکھیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ریاکاری کے لیے، دنیا کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، تو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا. یعنی کچھ لوگ تو آدم، ساری اولاد تو آدم کی ہی ہے، لیکن آدم ثانی جو نوح علیہ السلام تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتیوں پر چڑھا دیا تھا. یعنی یہ ان کی نسل میں سے، آگے نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نسل تو تقریباً ختم ہو گئے تھے سارے بندے جو نوح علیہ السلام کے دور تک تھے. اس کے بعد نوح علیہ السلام سے آگے نسل چلی، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے ان کی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر اپنا فضل کر دیا.
اللہ کا تو فضل ہے ان پر. ان کی کیا خوبی تھی؟ کیا تھی؟ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ سجدہ کرتے اور روتے گر گراتے گر پڑتے تھے. ابھی آپ ایسا کریں، 1 منٹ لیجیے اور جہاں بیٹھے ویسے ہی تھوڑا سا نیچے جھک کر تو سجدہ تلاوت کر لیجیے. یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو یہ سجدہ بھی کرتے اور روتے گر گراتے گر پڑتے تھے. یاد کریں ذرا یہ لاسٹ ٹائم میں کس چیز کے لیے روئی تھی. میں بہت حیران ہوتی ہوں، ہمارے سارے رونے دھونے دنیا سے شروع ہو کے دنیا کے مسائل پر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی آخرت کی سختیوں کے بارے میں نہیں پڑھا. ہمیں لگتا ہے کہ یہی جو زندگی ہے یہی سارا کچھ ہے، اور بس اگر یہاں پر کوئی مشکل آ گئی ہے تو یہی سارا کچھ ہے. نہیں پتا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کون سی قیامت ہم سب پر ٹوٹنے والی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی کا میسج آیا، یقین کریں میں بہت حیران ہوئی، اور مجھے پہلی بار پتا چلا کہ زندگی میں ایک یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. خیر میں نے بات تو ان سے نہیں کی، لیکن ان کی بہت بڑی پریشانی تھی. مجھے کسی نے کہا کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے لیکن پھر بھی میرے دل میں کیوں خوف آتا ہے. اور وہ خوف کیا تھا؟ کہ میری شادی کس سے ہوگی. اللہ اکبر. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے بھائی، اگر آپ دین کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ دین کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ڈر ہے کہیں کوئی رکاوٹ نہ بنے، وہ بھی ایک حد تک. لیکن آپ اس چیز پر تسلیاں مانگ رہے ہیں. مجھے تسلی چاہیے کہ میں کس طرح سے یقین کروں. او بھائی ابھی آپ 18 سال کے 20 سال کے بھی آرام سکون سے بیٹھیں. زندگی میں یہی تھوڑا مقصد ہے آپ اسی کے لیے روتے گر گراتے رہیں. ایک انسان کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں. کیا اس انسان کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں؟ اس انسان نے بھی اللہ کے سامنے حساب دینا، اس انسان نے بھی قبر میں جانا ہے، اس انسان نے بھی مر جانا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہے. یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ دنیا کے جمیلوں میں پڑے رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ نبی تھے نا، نبی تو خاص ہوتے ہیں. نبی خاص ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص بنتے خود ہیں، خود کام کرتے ہیں. حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم تو نبی ہیں، ہمیں تو اللہ نے معاف کیا، ہم پر تو اللہ نے اپنا فضل اور اپنا کرم کیا. اس کے باوجود وہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، وہ کام کرتے ہیں، وہ زیادہ کام کرتے ہیں پھر. اور ہم صرف یہ ایک بہانہ بنا کر کے جی میں نبی نہیں ہوں، بے عملی شروع کر دیتے ہیں، اور بے عملی پہ بے عملی. یاد کریں ذرا، ابھی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتنے منٹ پہلے، کتنے سیکنڈ پہلے، کتنے ٹائم پہلے روئی ہوں. چلیں یہ تو دور ہو گیا. قرآن مجید تو تقریباً آپ میں سے زیادہ لوگ روز ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا. کیا قرآن پڑھ کے رونا آیا کبھی؟ کیوں نہیں آیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہی آیات تھیں، ان کے اوپر پڑھی جاتی تھی تو وہ رونا شروع ہو جاتے تھے. ہمارے اوپر پڑھی جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اوئے وہ کام کر دو، یہ لے آؤ، یہ کھا لو، یہ پی لو، گرمی بہت ہے، فلاں کام ہے. اسی لیے تو پھر ہمارے رتبے بھی اتنے نہیں ہیں نا، اور ہم پر آزمائشیں بھی اس لیول کی نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھا ان لوگوں کا رویہ. آگے یوں کہہ لیجئے کہ ہم سب کی بات ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے. خلف، جو خلف ہے نا، خلف کہتے ہیں جانشین، اور جو خلفن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نالائق جانشین، بیکار، فالتو. انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، نالائق لوگ جانشین بن گئے، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. ان قریب اس کا وبال ان کے سامنے آئے گا، ان کو اس کا نقصان ہوگا.
انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے بالکل برعکس اللہ کے احکام سے غفلت اور اعراض کر رہے ہیں. نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو کفر کرنا ہے یا ڈائریکٹ نماز کو ضائع کرنا، یعنی وقت پر نہ پڑھنا، جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا آدھی پڑھی، بغیر عذر کی اٹھے ہی نہیں. بھائی ہسبینڈ بیمار ہے میں کیوں اٹھوں؟ بھائی وہ بیمار ہے، آپ تو تندرست ہیں، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں. نہیں بچے کو بخار تھا، نارمل چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نا زیادہ تر یہ چیزیں سمجھانے کی بجائے کہ آپ نماز پڑھیں، یہ کام کریں، ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ دنیا ہے. ان کو بتانا پڑے گا بھائی آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں یہ سب چیزیں نارمل ہیں. ہمیں مینجمنٹ نہیں آتی، مینج نہیں کرنا آتا چیزوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کسی مہمان کو ساتھ لے کے کھانا کھاتے تھے اور اچھا خاصا اس کی مہمان نوازی کرتے تھے. خود ہی حساب لگائیں، فرشتوں کے آنے پہ پورا بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے تو کتنے مہمان نواز ہوں گے. اس کے باوجود اللہ کے سارے کام کر رہے ہیں. ہمیں بہانا چاہیے، گھر میں کوئی مہمان آئے نماز لیٹ کریں. میں تو بھائی ایسے مہمانوں سے پھر پناہ مانگوں جو مجھے نماز سے روک دیں. لہٰذا انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، کبھی 2 پڑھی، کبھی 4 پڑھی، کبھی 5 پڑھی، کبھی کہا اچھا کل سے شروع کروں گی، اچھا ابھی نا میرے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، میں ایسا کرتی ہوں کل سے پڑھوں گی. اچھا اب مجھے یہ بھی سننے کو ملا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم جب پیریڈز ہوں گے نا اس کے بعد انشاءاللہ پکی نمازیں شروع کروں گی، اس حیض تک انتظار کروں گی میں. اللہ اکبر. یہ لمبی لمبی امیدیں نا انسان کو کھا جاتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. انسان کا دل، اس کی زندگی، اس کا ایمان، اس کا وقت، اس کی جنت، حتیٰ کہ خود اس انسان کو سارا کچھ کھا جاتی ہیں لمبی امیدیں. انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ تو تھا اضاع الصلاۃ. اب ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے. ٹائم پہ پڑھی جا رہی ہیں، مکمل پڑھی جا رہی ہیں، کس طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں، اور کیا چھوڑی جا رہی ہیں. یہ جب عصر کی اذان ہوئی ہے کس کس نے نماز چھوڑی ہے، کیوں چھوڑی ہے؟ ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر اور بات ہے، اگر سلامت ہیں تو پھر کیوں چھوڑی نماز؟ ہٹے کٹے ہیں آپ، بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے ہیں، دنیا میں آ کے اور کوئی کام نہیں کیا، آپ دوسروں پہ تنقیدیں کر رہے ہیں. مزید جو ہے دنیا میں آ کر آپ نے ایک ایسے انسان کے اندر اضافہ کیا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اب یہ باتیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا باجی کہہ رہی ہیں، تھوڑا سختی کے ساتھ کہہ رہی ہیں. آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں. آپ لوگوں کو اصل میں نا ہمیں عربی نہیں آتی نا، تو ہم عربی میں وہ ڈانٹ والے لفظ سمجھ ہی نہیں پاتے. جیسے یہاں پر کوئی پشتو میں آپ کو کہہ جائے بدتمیز تو آپ کو نہیں پتا چلے گا، کسی اور زبان میں بھی کہہ جائے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا. قرآن مجید کے اندر بھی بعض اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو اردو میں اس طرح گہرائی سے بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے رب نے کس قدر ڈانٹ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. صحیح؟ اس لیے یہاں پر یہ جو لفظ یوز کیا خلفن، یہ اچھا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، اضاع الصلاۃ، نمازیں ضائع کر دی. دوسری بات واتبعوا الشہوات، اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلے. مجھے شوق ہے گھر ایسا ہو، گھر بنانے میں ساری زندگی لگا دی. مجھے شوق ہے گاڑی ایسے ہو، اس گاڑی کو حاصل کرنے میں پوری زندگی تباہ کر دی. مجھے شوق ہے کہ میری شادی اس طرح سے ہو، تو بس اپنی زندگی کا مرکز اس شادی کو رکھ دیا. مجھے شوق ہے کہ میری دوست ایسی ہو، اس کے پیچھے پڑ گئے. مجھے شوق ہے کہ میری فلاں چیز ایسی ہو، میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں. اچھا نا آپ کو پتہ ہے میرا نا دل نہیں مانتا کہ میں چہرے کا نقاب کروں، پتہ نہیں کیوں. اور ویسے بھی یہ کوئی اتنی پابندی تھوڑی ہے، اور کئی طرح کے لاجک سامنے لے آنا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر دینا. یہی بات ہے واتبعوا الشہوات. فجر کا ٹائم ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھ کھلی نہیں، اور ایک یہ کہ آنکھ کھلی اور اس کے بعد دوبارہ بند کر لی. صحیح؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلنا. بھائی آپ یہ والا دن کیوں منا رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے؟ کہ وہ بچے ضد کر رہے تھے. بچے کچھ بھی کہیں گے تو آپ کرنا شروع ہو جائیں گے.
خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جہنم نظر آئے سامنے اس کا دروازہ اور بچے کے ماما انٹر ہوں تو آپ ہو جائیں گی جی بچے کہہ رہے تھے ایک بار وزٹ کرنی ہے. حد ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ نمازوں کا کیا حال ہے اور دوسرا آپ کی خواہشات کیسی ہیں. یہ سوال شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دیا ہو اور بہت سے لوگوں نے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انہوں نے اس کو ایمی گزار دیا ہوگا اور کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا اکا دکا کے سوا, اور شاید اکا دکا کو آج یاد آیا ہو. تو ذرا یہ دیکھیں کہ واتبعوا الشہوات, میں کن چیزوں کے پیچھے پڑتی ہوں. آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے, وہ ہفتہ رہتا ہے, پھر مہینے والا آ جاتا ہے, پھر کوئی سال میں رہتا ہے, اور پھر کوئی 2 ماہ رہتا ہے, پھر کوئی 3 ماہ رہتا ہے. زندگی میں یہی کام ہے. یہ باتیں نہ تو اس طرح کی ہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا باجی نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے, اور نہ ہی یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو اگنور کریں. یہ باتیں پتہ کیسی ہیں بتاؤں آپ کو, جس پر بیٹھ کر گھنٹوں سوچا جائے اور اپنے عمل کو دیکھ کر گھنٹوں رویا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. استاد ڈانٹ دے تو برا لگتا ہے نا, اللہ کی ڈانٹ کو بھی سمجھنا شروع کریں کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے. صحیح, ایک انسان آپ کو آ کے کہہ دے آپ کا بڑا پیارا کہ میں نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے, تو آپ کو کتنا وہ ہوگا نا, اچھا اس نے یہ کہا مجھے, بہت انسان فیل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تو میں جہنم میں پھینک دوں گا. تو کیا اس پر کوئی ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنی اصلاح کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے. کیوں؟ فسوف یلقون غیا, اس کا نقصان انسان کو آگے بھگتنا پڑے گا. غیا کے کئی معنی ہیں, ہلاکت, برا انجام, اور بعض کہتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. اور ضائع کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹائم پر نہ پڑھنا. صحیح. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آئندہ سے کوشش کریں کہ مکمل جب نماز کا ٹائم ہے پھر کوئی اور چیز نہیں, نماز پڑھو, باقی سارے کام چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایسی آیت بھی بتا دی کہ جو انسان شرمندہ ہے سچ میں, یہ اس کے لیے گراہ ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ہماری زبان میں توبہ کیا ہے؟ I'm sorry, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں آئندہ ایسا نہیں کرتی. اصل میں تابہ کا کیا مطلب ہے؟ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, توبہ کی اس کے بعد دوبارہ سے ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ کہ واقعی میں نے غلط کیا تھا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, اللہ کا حکم یہ تھا, یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کام پر سزا ہے, یہ کام مجھے اچھے سے کرنا چاہیے تھا, اس کے نہ کرنے پر سزا ہے. اس چیز پر اپنا دوبارہ ایمان بحال کرو. اس کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا, اچھے کام کرو. اگر اثر نہ پڑھنے پہ معافی مانگی ہے تو مغرب کو ٹائم سے پڑھو. اگر مغرب بھی ٹائم سے نہیں پڑھے اور مغرب بھی چھوڑے تو اثر کی معافی نہیں ملے گی. معافی کس گناہ کی ہے؟ جس کو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ نہ کیا جائے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی. اب نماز تو میں کہتی ہوں کوئی ایسا بہانہ انسان ڈال سکتا کہ بھائی میرا نفس غالب آیا میں نے چھوڑ دی. بھائی اٹھے ٹانگیں ہلائیں, اس لیے دی ہیں اللہ نے, ہلائیں ٹانگیں, ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا اللہ نے, اس لیے اٹھیں اور جا کر کوشش کریں. ہاں اگر آپ کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں, آپ کہیں کہ باجی میں تو گئی تھی لیکن میں کیا کروں, میری ٹانگیں ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی, جم گئی تھی, پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر وہ چل رہی ہیں, حرکت کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ جاؤ, وضو کرو, نماز پڑھو. یہ کیا بہانہ ہے کہ بھائی میرا نفس غالب آ گیا؟ اتنا ہی بھاری نفس ہے آپ کا, آپ پہ غالب آ چکے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر واقعی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, نہیں پتہ چلتا. نماز تو پورے انسان کے کان بھی کام کر رہے ہیں, آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں, پتہ چل رہا ہے ٹائم جا رہا ہے, پھر بھی بیٹھا ہوا ہے مستی سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کر کے ایمان لے آیا, اس کے بعد اس نے نیک کام کیے تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرہ سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک پہنچا دے گا, اور نہ صرف جنت میں پہنچائے گا بلکہ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, ان سے کوئی ان کا عمل کم بھی نہیں کیا جائے گا. جو انہوں نے گناہ کیے تھے دوبارہ ان کے سامنے نہیں لائے جائیں گے اگر ان کی اصلاح کر لی ہے تو.
جو گناہ انہوں نے کیے تھے ان کی وجہ سے ان کی نیکیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ تو حد تک یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا میں اس کی آپ کو مثال نہیں مل سکتی، قطعاً نہیں مل سکتی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا تم نے مجھے تھپڑ مارا، نہیں تم نے تو مجھے پیار کیا تھا، مارا تو نہیں تھا. صحیح، ایسے نہیں ہو سکتا. تھپڑ تھپڑ ہے اور پیار پیار ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ جانے ایسا کیا سسٹم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اس کے وہ گناہ بھی نیکیوں کی شکل اختیار کر لیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتے دیکھا کبھی ہم نے، لیکن آخرت میں یہ بھی ہوگا. اور کسی قسم کی حق تلفی بھی نہیں کی جائے گی. ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے یا برائی ہے تو کہیں سے بھی خرید کے نکال دی جائے گی. فلاں بندے کی یہ نیکی تھی، فلاں بندے کا یہ بد عمل تھا. اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز میں جانا ہے. جس چیز میں جانا ہے آپ کو ویسے کام کرنے ہوں گے. اور اگر آپ کام بالکل الٹ کر رہے ہیں اور منہ سے آپ اسی طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں مجھے تو بہت شرمندگی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وہ کیسی ہوگی جنت؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غیبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے. یعنی اللہ الرحمن صفت کیوں لائی گئی؟ یہ جنت خاص اس کی مہربانی ہے. یہ اللہ کے رحمان صفت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس نے اتنے گناہ کرنے والوں کو پاک کر کے صاف کر کے ساری اندر باہر سے صفائی کر کے پھر ان کو جنت میں پہنچایا. ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا میں بہت اچھے کام کرتی ہوں اس لیے مجھے تو جنت ملے گی. قطعاً نہیں، اللہ کی رحمت کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے. یعنی یہ جنت کیسی ہے؟ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، لیکن بالغیب، غائبانہ، دکھائی نہیں، بتایا بھی نہیں کس طرف ہے. ورنہ آج کل کچھ ڈسکوری والے وہ جنت کا دروازہ دریافت کرنے نکل جاتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تھوڑا بہت اگر بتا بھی دیتے کس جگہ پر ہے. بہرحال وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے. یعنی یہ ان کے ایمان اور یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا اتنا یقین پختہ ہے کہ واقعی میں جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح، اس کی کیا صفت ہے؟ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کر رہے ہوں گے. ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا. امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی. واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. یعنی رات اچھی لگتی ہے انسان کو، لیکن وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھاری لگتا ہے بعض لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے. وہاں انہیں نہ تھوک آئے گا، نہ ہی کوئی قسم کا زکام وغیرہ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حاجت محسوس ہوگی. ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی. ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا. ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی. ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. جیسے آج وہ شیشہ ہے نا، تو اس سے آر پار نظر آتا ہے. اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ پنڈلی کیسی بنائی ہوگی کہ اس کا جو گودا ہوگا وہ باہر سے اندر دکھ رہا ہوگا. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا. ان کے دل ایک ہی دل کی طرح ہوگے، صبح و شام اللہ کی تسبیحات کریں گے. اور دیکھیں، دل چھوٹا نہیں کریں کہ یہاں پہ عورتوں کے لیے کسی چیز کی بات نہیں آئی، مردوں کے لیے چلے حوریں ہیں، عورتیں ان حوروں کی سردار ہوں گی. آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ 72 اور 70 حوروں پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور اپنے شوہر پر بھی کر رہے ہیں جو آپ دنیا میں چاہتے ہیں. صحیح،
شوہر کو حوریں تو ملیں گی لیکن ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی، اسے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سونے کا ذکر کیا، چاندی وغیرہ کے برتنوں کا ذکر کیا، تو عورت کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے. عورت کو اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، مطلب مردوں میں اس کو ہے لیکن ایک حد تک. اس کے اندر صرف ایک ہی مرد کی ہرس ہوتی ہے اگر انسان حیا تک رہے تو، اور اگر اس کے اندر سے حیا نکل آئے تو پھر ایک کیا اور 100 کیا، صحیح، سارے برابر ہیں. لیکن چونکہ عورت کے اندر اس چیز کی زیادہ وہ نہیں ہے، اور اس کو زیورات اور اس طرح کی چیزوں میں اور کپڑے وغیرہ میں اور جگہوں وغیرہ میں، ایک گھر میں، اور خاص طور سے شوہر پر حکمرانی کرنے میں اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیں گے. صحیح. اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ لغو بات نہیں سنیں گے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں آپ، میں کہتی ہوں کتنا بھی بچنا چاہیں کہیں نہ کہیں سے گانے کی آواز آ جاتی ہے، اور وہ اتنی کو انسان کو بے چین کرتی ہے، انسان امیجن نہیں کر سکتا. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سب کو امن دیں گے کہ وہاں آپ کوئی ایسی ویسی بات، گالیاں، غلط باتیں، فحاش گفتگو نہیں سن سکیں گے. صحیح، الحمدللہ. اور اس کے علاوہ وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کھانے کا ٹائم فکس ہوگا، لیکن انسان کی مرضی، وہ جس ٹائم مرضی کھائے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 اوقات کا ذکر کیا، صبح اور شام. اور رزق سے مراد یہاں پر ہر چیز ہے، اللہ کا ذکر بھی، اس کے علاوہ مردوں کے لیے حوریں بھی، عورتوں کے لیے زیورات بھی، ہر چیز انسان کا رزق ہے، اور وہاں پر صبح و شام اس کے لیے اویلیبل ہوگا. دوسری بات، یہاں پر اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات یہاں تو صبح کے ٹائم دکانیں بند ہوتی ہیں، خاص طور سے شہروں میں، اور رات تک کھلی ہوتی ہیں. اور جو گاؤں وغیرہ میں یا چھوٹے شہروں میں دیکھ لیں آپ، تو وہاں پر رات کو بند ہوتی ہیں اور دن کو کھلی ہوتی ہیں. جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں آئے گی، صبح و شام آل ٹائم ہر چیز انسان کے لیے اویلیبل ہوگی. جس ٹائم اس کا دل جو چاہے وہ جا کر خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے، بس موجیں کریں گے خیر سے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا شوق دلانے کے بعد، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک بار جوڑنے کے لیے کہہ دیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں، من کان تقیا، جو متقی ہیں، جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، جو نیک بننے کی کوشش میں ہے چاہے نیک نہ بن سکے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش میں ہے چاہے مکمل نہ بچ سکے. میرے بندوں نے کوشش تو کی. انسان کو تو نظر آ رہا، اچھا یہ انسان کوئی کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بندے نے کس طرح سے کوشش کی، اس سے پھر نہیں ہوا، چلو اگلی بار کوشش کرو. اس بار ہار گیا میرا بندہ، ہارتے دنیا سے جاؤ گے تب بھی اللہ کے ہاں جیت میں لکھے جاؤ گے اگر تم نے کوشش کی ہے. اور اگر تم نے کوشش نہیں کی اور بس سارا کچھ تقدیر پہ چھوڑ دیا اور کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، تو پھر تمہاری پکڑ بنتی ہے. لہذا آج سے ہی سنجیدگی اختیار کریں. جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جنت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ احتیاط برتیں. جو نیک کام کر رہے ہیں وہ اپنے نیتوں پر غور کریں کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. ہر انسان اپنے اندر خود کو چیک کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کا عمل کیسا ہے. صحیح، تاکہ پھر آپ اس جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہ بننے پائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس جنت میں خیر و عافیت کے ساتھ اکٹھا کرے جس کا اس نے اپنے بندوں سے بنا دیکھے وعدہ کیا ہے. اگر ہم اس قابل نہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت کے قابل بنا دے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کبھی کوئی ایسا کام ہونے ہی نہ دے کہ جو ہمیں جنت سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے. آمین یا رب. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.